الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگ و دوست ہو، یہ سورۃ الانبیاء ہے. ابھی تک 6 نبیوں کے واقعات اس سورۃ مبارکہ میں ہم نے سنے. ہر نبی کا تذکرہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ دیکھو میرے لاڈلے اور پیارے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام نبیوں کو بھی بہت ساری تکالیف جھیلنی پڑی. ان کے ماننے والوں نے ان کو بہت ستایا، بہت تکالیفیں دی. تو اگر آپ کو بھی کفار مکہ اور یہ کفار قریش تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جیسا گزشتہ ہم نے سنا. اس سے پہلے سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. ایوب علیہ السلام کا تذکرہ جو گزشتہ اتوار کو ہم نے سنا، واقعی اللہ نے کیسی کیسی آزمائشوں سے انہیں گزارا، لیکن صبر کے پیکر. اللہ خود فرماتے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. اللہ خود کیوں کہتے کہ یہ صبر کرنے والا ہے، تو اس سے بڑھ کر صابر کون ہو سکتا ہے. پھر اس کے فوراً بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے 3 نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور پھر ان 3 نبیوں کے تذکرے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کل من الصابرین. جیسے ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے، یہ اسماعیل علیہ السلام بھی، ادریس علیہ السلام بھی، ذوالکفل بھی کل من الصابرین. یہ سب کے سب بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. پر اسماعیل علیہ السلام کو تو کون نہیں جانتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور انہوں نے کتنا صبر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تو آپ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، ذبح کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو یہ خواب میں دیکھا ہے، کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا ہے تو یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان آپ نے دیکھا ہے تو آپ کر گزریے. جہاں تک میرا سوال ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ میری فکر بالکل نہ کریں. مجھے تو اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا آپ پاؤ گے. اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں بھی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے لاڈلے نبی آپ تذکرہ کیجئے قرآن میں اسماعیل کا. بھئی کون اسماعیل؟ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کہ اسماعیل وہ نبی تھے جو وعدے کے بالکل سچے تھے. ہر نبی کی کچھ کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے نبی وعدے کے سچے نہیں تھے، لیکن کچھ صفات ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صادق الوعد کا، وعدے کے بڑے سچے تھے. جو وعدہ اللہ سے کر لیا اس کو بھی انہوں نے پورا کیا، جو وعدہ مخلوق سے کیا وہ بھی پورا کر کے بتایا.
کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ بھائی آپ یہاں کھڑے رہے، میں آ رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں ہوں، آپ جلدی آئیے۔ اب وہ جو گیا وہ بھول گیا اور یہ یہاں کھڑے رہ گئے۔ ایک روایت کے مطابق 3 دن تک کھڑے رہے، وہ آیا نہیں۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے ان کو کہا تھا چلو جاؤ، جا کر دیکھا کہ میں کھڑے رہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر صاحب، یہ ایک آدمی تھا کہ اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ بھئی مجھے کچھ کام ہے، میں وہاں کام جو ہے کر کے آتا ہوں، آپ کہیں کھڑے رہیں، میں آیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گیا، وہ بھی بھول گیا اور اللہ کے نبی وہیں پر کھڑے ہیں۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں تو محمد رسول اللہ کو وہاں کھڑے رکھ کر آیا تھا۔ تو جب آ کر دیکھا تو اللہ کے نبی وہیں کے وہیں، وہاں سے گئے نہیں۔ ہاں پیشاب اور ضرورت تقاضے کی بنیاد پر گئے ہوں گے، لیکن پھر وہاں آ کر کرو۔ جب وہ آئے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو یوں کہا کہ بھئی تم نے ہمیں بہت تکلیف دی، صرف یوں۔ ہم تو 3 دن یا 3 سیکنڈ کی 3 منٹ بورڈ ہو گئے۔ وہ یوں کہہ کر کے کہ 1 منٹ میں آیا اور اس کی 3 منٹ ہو جائے تو پھر خیر نہیں۔ پہلے تو جو ہے اگر وہ ہم سے کمزور ہے تو ماریں گے، اور اگر وہ ہے تو پھر گالی گلوچ ہوگا، نہ جانے کیا کیا جھگڑے ہو جائیں گے۔ لیکن نبیوں کی سیرت کو سن کر ہمیں ان سے یہ سبق لینا ہے کہ دیکھو انبیاء کی کیا کیا صفات ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک کھڑے رہے، اللہ کے نبی 3 دن تک کھڑے رہے، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام 1 سال تک کھڑے رہے۔ 1 سال کے بعد اس کو پتا چلا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا ہے، وہ وہاں 1 سال تک تھا۔ ایک روایت 1 سال کی بھی ہے۔ اس لیے قرآن نے صادق الوعد کا لقب دے دیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی کہا، نبی بھی کہا۔ رسول اور نبی دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو ہے پیغام بندوں تک پہنچا ہے اور اس کو ایک نئی شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی نئی شریعت دی ہو، وہ دوسرے نبیوں کا فالو کر کے انہی کی کتاب کی دعوت و تبلیغ کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کو رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور انہی کی نسل سے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دنیا میں لائے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا، بہت صبر کرنے والے۔ ایک اس واقعہ میں صبر کیا، اور ایک جبکہ ابراہیم علیہ السلام ان کو تنے تنہا مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کی والدہ کے ساتھ، تب بھی کتنا صبر کیا ہے؟ ارے بالکل معصوم تھے، ابھی تو دودھ پیتے بچے تھے، اور جو ہے کھانا پینا چرین پرین کچھ بھی وہاں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود صبر کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر دعا کر کے چلے گئے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی چرین نہ پرین، نہ کوئی درخت، نہ کوئی جو ہے تعاون، نہ کوئی ذوق، کچھ بھی نہیں۔ اے میرے اللہ آپ ان کے نگہبان بن جائیں، تیرے گھر کے پاس ان کو چھوڑ کر جا۔ بہت تکالیف کے بعد وہ قبیلہ بنو جرہم وہاں سے نکلا، پھر وہاں وہ آباد ہوئے، اور پھر جو ہے بستی ہوئی، اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ منظر ہی کچھ الگ ہے مکہ مکرمہ۔ آج بھی ہے منظر، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ جو مکہ جا کر آئے انہوں نے دیکھا ہے۔ آج بھی وہاں کوئی فصل اگتی نہیں ہے، زمین کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہاں سے کوئی پھل فروٹ آئے، لیکن پوری دنیا سے پھل فروٹ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا، مکہ کے قیام میں بھی صبر کیا، کیونکہ صبر کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ
انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی. اور دوسری صفت اسماعیل علیہ السلام کی قرآن نے یہ بیان کی کہ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ. اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں. حالانکہ ہر نبی کرتا ہے، ہر نیک آدمی کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. ہر نبی کی یہ صفت ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی صفت قرآن کریم نے کہا کچھ صفات ایسی ہوتی ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں ان کے نام کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. یہ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں. یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام، بڑے پسندیدہ تھے کیونکہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے. ہاں، معلوم یہ ہوا کہ آدمی خود بھی نمازی ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنتا ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنتا ہے. صرف آدمی اپنی نماز کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی نہ کرے. جیسے آدمی اپنے گھر والوں کی جانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے ہر چیز کی فکر کرتا ہے تو پھر یہ دینی اعتبار سے کیوں نہیں، روحانی اعتبار سے کیوں نہیں؟ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرے کہ بھئی جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمارا رشتہ قائم کیا ہے، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے پوری دنیا کی زندگی گزاری ہے، تو قیامت کے دن جنت بھی ہم ساتھ میں جائیں گے، وہاں بھی ہم ساتھ میں رہے. اس کے لیے اعمال کرو. چلو تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب بندے مومن فجر کی نماز کے پہلے جو تہجد کی نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز، اور پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. وہ نہیں اٹھتی تو اس پر پانی چھڑکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دونوں پر پیار آیا. اللہ تعالیٰ اس ادا کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. بیوی اٹھتی ہے، وہ اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے. شوہر نہیں اٹھتا تو بیوی اپنے شوہر پر پانی چھڑکتی ہے. پھر دونوں اٹھ جاتے ہیں، دونوں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے تہجد پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی مرد مومن ہیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور انہوں نے جو عمل کیے ہیں، اللہ ان تمام عمل کا ثواب ان کو دے دیتے. اس لیے آدمی اپنے گھر والوں کے لیے اعمال میں معاون بنے، مددگار بنے، کہ خود بھی اٹھے، بیوی کو بھی اٹھا، بیوی اٹھے تو شوہر کو اٹھا، بچے اٹھے تو ماں باپ کو اٹھا، ماں باپ اٹھے تو بچوں کو اٹھائے. یہ سلسلہ جو ہے دین کا چلتا ہے تاکہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. کیونکہ بے نمازی کی بڑی نحوست ہے، بڑی بے برکتی ہے. جس گھر کے اندر صرف بے نمازی کی نظر پڑتی ہے، اس گھر کے اندر وبا اور مصیبتیں آ جاتی ہیں. تو کیا خیال ہے اس گھر کا جس گھر میں خود بے نمازی رہتا ہو تو اس گھر کی نحوست بے برکتی کا کیا عالم ہوگا. اس لیے آدمی خود اپنی نماز کی فکر کرے. یہ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پڑھتے تھے، گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے. قرآن کریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی نماز تو پڑھیے لیکن اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں. آج ایک باپ اپنے بیٹے کو دکان پر جانے کی تلقین تو بڑی شد و مشق سے کرتا ہے. اگر کالج نہیں گیا، اگر اسکول نہیں گیا، اگر کاروبار میں دکان کے لیے نہیں گیا، جاب کرتا ہے تو جاب میں نہیں گیا، تو اس کا جو تیور ہے، اس کی جو ادائیں ہے وہ بدل جاتی ہے. اور ایک باپ جب اپنا بیٹا نماز کے لیے نہیں جاتا تو وہ غصہ، وہ پاور، وہ جو ہے تیور جو ایک دنیاوی نقصان کے لیے چہرے پر آیا کرتے ہیں، دینی نقصان کے لیے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی تو وقت ہے، دنیا کی تو قدر ہے، آخرت کی قدر نہیں. دین کا نقصان برداشت، دنیا کا نقصان برداشت نہیں. یہ بالکل کھلی دلیل ہے، یہ کھلی دلیل ہے ہماری. اللہ ہماری حفاظت کرتا بہت ضروری ہے. خود قرآن کریم میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی کو کہا کہ نبی جی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے،
سچا اور جو ہے داعی اور عقل مند داعی یہی ہے کہ جو اپنے گھر سے دین کی تبلیغ کی ابتدا کرے، اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کو دین کے اوپر لائے، دین کے اوپر قائم کرنے کی فکر کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَأَنذِرْ، یہ نبی ڈرائیے کس کو کہ عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے۔ اسی آیت کریمہ کے نزول کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تھے کوہ صفا پر، اور پھر جو ہے آواز لگائی تھی یا معاشر قریش آ جاؤ آ جاؤ۔ بھائی کیوں؟ تو بھائی ہمیں تم کو جو ہے ڈرانے آئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سچا سمجھتے ہیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا، تم میری بات کی تصدیق کر کہ ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ جربنا کا میرا، ہم نے تو آپ کو بار بار آزمایا، ما رأیناک الا کذبا، ہم نے تو آپ کو جھوٹا سمجھا ہی نہیں ہے، آپ کی زبان سے ہر بات سچی ہوتی ہے، ہم مان لیں گے، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا کہ پیچھے سے لشکر آنے والا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں ایک اللہ کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں، اس ایک اللہ کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر سب مخالف ہو گئے، سب مخالف۔ اللہ کے نبی نے اپنی برادری کو پہلے ٹارگٹ بنایا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنی فیملیز کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سب سے پہلے دعوت انہی سے شروع کی۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، وَاذْكُرْ اسماعیل، اور اس کے بعد ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی زبردست نبی ہے، ان کا اصل نام جو ہے اخنوق ہے، اخنوق یہ ان کا نام، ادریس ان کا لقب ہے۔ اور ان کو ادریس کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کتاب بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ کتاب پڑھنے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ ادریس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد حضرت ادریس آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں یہ ادریس علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں ادریس علیہ السلام۔ بہت زبردست نبی، 300 صحیفے اللہ نے ان کو دیے تھے، 300 صحیفے۔ اور سب سے پہلے ادریس علیہ السلام ہی نے آ کر یہ کپڑوں کے سینے کا کام کیا، کیونکہ آپ درزی تھے، ٹیلر تھے۔ سب سے پہلے کپڑا پہنا کس نے؟ ادریس علیہ السلام، اور لوگوں کو پہنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سے پہلے لوگ کپڑے پہنتے ہی نہیں تھے، تو کیا پہنتے تھے کہ جانوروں کی کھالیں پہنتے، ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے۔ ادریس علیہ السلام نے آ کر کپڑوں کو بنایا، کپڑوں کو سیا، ٹیلر کا کام کیا۔ سب سے پہلے ٹیلر حضرت ادریس علیہ السلام۔ بہت سارے ہنر اللہ نے ان کو دیے، مذکور فی الکتاب ادریس، قرآن میں سورہ مریم کے اندر یہ نبی آپ ادریس کا تذکرہ کیجیے کہ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ بہت سچے نبی، صدیق لقب دیا ہے قرآن میں ادریس علیہ السلام، تو وہ سچے نبی تھے، سچے بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ان کو بہت بلند مقام دیا تھا، اور ایک اعتبار سے اللہ نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا، جیسے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا نا، اس طرح ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا۔ وہ بھی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، اس طرح ادریس علیہ السلام بھی آسمانوں پر زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سچائی عطا فرمائی، بہت سچے نبی تھے، مقام بلند اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے ہنر ان کو دیے تھے، ایک تو ٹیلر کا ہنر دیا تھا، ایک حساب کا ہنر، سب سے پہلے کاؤنٹنگ ان کو آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب کا علم دیا، بہت زبردست حساب کر لیا کرتے۔ قلم کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، قلم، کتابت، لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے لکھنے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔
حساب کا ہنر اللہ نے ان کو عطا فرمایا، ٹیلر کا ہنر ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، یہ ذوالکفل جو ہے، ذوالکفل بعضوں نے کہا ہے کہ یہ نبی تھے، بعضوں نے کہا نبی نہیں تھے۔ تو کون تھے؟ کہ حضرت یسع علیہ السلام۔ قرآن کریم میں ان کا بھی تذکرہ ہے سورہ نام کے اندر۔ تو یہ حضرت یسع علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، بہت زیادہ بزرگ ہو گئے تھے، عمر ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا خلیفہ اور کوئی ایسا جو ہے بندہ مجھے دے دے کہ جو میری اس نبوت کے کام کو سنبھال سکے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ان حضرات کو جو نبیوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ تو صحابہ کو جمع کر کے حضرت یسع علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم میں سے کون ہے جو نبوت کے اس کام کو سنبھالے؟ میری طبیعت کمزور ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو منصب عطا فرمایا ہے تو اس کا کام تھوڑا میں ان کو عطا کروں، اس میں کون تیار ہے؟ لیکن میری شرط یہ ہے کہ جس کو میں یہ کام سپرد کروں اس کے اندر 3 باتیں پائی جانی چاہیے۔ 3 باتیں، اگر وہ 3 باتیں تم میں کسی کے اندر ہو تو وہ کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی کون سی بات ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ نمبر 2، رات کو وہ جاگنے والا ہو، سونے والا نہیں، رات کو بیدار رہنے والا ہے۔ اور نمبر 3، جس کو غصہ نہ آتا ہو۔ ایسی کڑی شرط ہے۔ جب یہ شرط بیان کی تو سب خاموش، روزہ رکھنا، رات کو بیدار رہنا، غصہ نہ آنا، ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھنے کے اعتبار سے بالکل پھٹے پرانے کپڑے اور بالکل ایک دم سیدھے سادے آدمی، انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت میں تیار ہوں، اور جو صفات اور جو شرطیں آپ نے بیان کی ہے الحمدللہ میرے اندر موجود ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام کو تردد ہوا کہ بھئی دیکھنے میں تو لگتے نہیں ہیں کہ بھئی اتنے اعمال کے پابند ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں۔ پھر انہوں نے بات کہا کہ چلو کل مجلس ہوگی۔ دوسرے دن پھر مجلس کی، اور مجلس میں پھر یہی شرطیں رکھی کہ کون ہے جو ان کے یہ شرائط جس کے اندر وہ کھڑے ہو جائے تاکہ میں ان کو یہ منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں ہے وہ ذمہ داریاں ان کو میں سپرد کروں۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، صرف وہی کھڑے ہوئے جو مجھے استقل کھڑے ہوئے۔ تو حضرت یسع علیہ السلام نے دوسرے دن ان کو کہا کہ بھئی واقعی آپ روزہ رکھنے والے ہو، آپ رات کو بیدار رہتے ہو، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ نہیں الحمدللہ یہ تینوں صفات میرے اندر ہیں، اور یہ تینوں شرطیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ان تینوں اعمال کا میں پابند ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ کو جو ہے میں یہ سب کام سپرد کرتا ہوں۔ لیکن مسٹر ابلیس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ شیطان نے دیکھا ہو یہ تو بہت بڑا کام اس کو ملنے والا ہے، چلو یہ شرطیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اندر میں کچھ رکنا ڈالوں، اور اس کے اندر میں کچھ جو ہے ایسی رکاوٹ ڈالوں کہ یہ شرطوں کے اندر یہ جو ابھی عمل کا پابند ہے تو اس کا کوئی عمل ٹوٹ جائے۔ تو شیطان نے اپنے آوان شیطان کے جو جتنے بھی چیلے چپیٹے ہوئے تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بھئی یہ جو ذوالکفل ہے، دیکھو یہی ذوالکفل، اس ذوالکفل کو ان 3 شرطوں سے ہمیں ہٹانا ہے۔ چلو کون تیار ہے اس کام کو کرنے کے لیے؟ سب شیطان جتنے بھی تھے چھوٹے چھوٹے وہ نیچے نظر کر کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی حضرت وہ تو بہت زیادہ مستقیم رہنے والے ہیں، ہم سے یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ان عمل سے ہٹا سکیں۔ کہ اچھا آپ نہیں ہٹا سکتے؟ کہ چلو ٹھیک ہے میں خود ہی جاؤں۔ مستر ابلیس نے کہا کہ میں خود ہی اب اس کو کروں گا، چلو تم مت جاؤ۔ اب انہوں نے حضرت ذوالکفل کو بہکانے کی اسکیم بنائی۔ پہلے دن آئے ان کے گھر پر ایک بالکل بوڑھے آدمی کی شکل میں، شیطان بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا، اور دوپہر کے وقت آئے، کیونکہ حضرت ذوالکفل جو تھے وہ رات کو تو سوتے نہیں تھے،
لیکن دوپہر میں تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ قیلولہ آدمی جب کرتا ہے نا تو اس کے لیے رات سے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، تہجد میں بیدار رہنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو قیلولہ وہ کرتے تھے، تھوڑی دیر سوتے، رات دوپہر میں تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ دوپہر کے وقت بھی آئے، ان کے بالکل لیٹنے اور سونے کے ٹائم پر، اور آ کر دستک دی، بوڑھے آدمی کی شکل، اور دستک دی تو حضرت ذوالکفل نے جب دروازہ کھولا، بھائی کون؟ مظلوم ہوں، برہا ہوں، کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دو تو آپ کے گھر پر۔ حضرت ذوالکفل نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیے، بیٹھے۔ اب جو ہے بیٹھا اور بڑے بڑے افسانے اور بڑی کہانیاں بنانا شروع کی کہ میرے خاندان والوں کے ساتھ، میرے خاندان والوں نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، اس طرح ظلم کیا، میرے یہ کیا وہ کیا، بڑی باتوں کو لمبایا اور ان کے دوپہر کے سونے کے وقت کو ختم کیا۔ یہ دوپہر کو سوئے تو جو ہے وہ پوری رات بیدار رہے نا، ان کو دوپہر کا سونا ہی ان کے لیے میں پہلے تو بلاک کروں۔ جب دوپہر کو سوئیں گے نہیں تو پھر رات کو بہرحال ان کو نیند آئے گی، اور جب رات کو نیند آئے گی تو ان کی شرط ایک ختم، تو پھر ان کو منصب نبوت کی ذمہ داری ملے گی نہیں۔ دیکھو اس کا پلاننگ دیکھیے، وہ پورا جو ہے دوپہر کے وقت کا انہوں نے اس نے ضائع کر دیا۔ تو حضرت ذوالکفل نے اس کی ساری باتوں کو سن کر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، واقعی آپ مظلوم ہو، آپ کے اوپر ظلم، میری جو ہے ابھی شام کو عدالت لگنے والی ہے، روزانہ لگتی ہوگی ان کی عدالت، تو آپ آنا، ہم جو ہے آپ کے گھر والوں کو بلائیں گے اور آپ کو انصاف دلائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جب شام کو عدالت ہوئی تو یہ آیا ہی نہیں، کیونکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو صرف کہانی بنائے تھے، صرف باتیں بنا کر گیا تھا۔ ذوالکفل نے بڑا تلاش کیا، لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس کو کہاں ہے وہ، لیکن نہیں آیا۔ ذوالکفل نے کہا چلو کل صبح آئے گا، صبح میں بھی جو ہے وہ نہیں آیا۔ دوسرے دن قیلولہ کا جب وقت ہوا، لیکن حضرت ذوالکفل تو وہ رات بھی جاگے، اگرچہ دوپہر میں سوئے نہیں تھے لیکن رات کو جاگے۔ دوسرے دن جب دوپہر کی قیلولہ کا وقت آیا، پھر اس نے دستک دی شیطان نے، اور پھر جو ہے آ کر کہا، پھر حضرت ذوالکفل نے دیکھ کر ہی کہا بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ شام کو آنا، آپ آئے نہیں، کیوں نہیں آیا آپ؟ چلو شام کو آپ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تھا تو دوسری دن صبح آتے آپ کیوں نہیں؟ غصے نہیں ہوئے؟ کیونکہ اس کو تو غصہ بھی دلوانا تھا، نہیں دیکھو غصہ بھی دلوانا تھا، لیکن غصے نہیں ہوئے، محبت سے کہا آپ آئے نہیں، کل آتے صبح بھی نہیں آئے، پھر آج دوپہر کے وقت پھر آ جا۔ کہ نہیں اصل بات یہ تھی حضرت، میں آنے ہی والا تھا لیکن میرے خاندان والے نے بڑے چالاک ہیں، ان کو یہ پتا چلا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا تو انہوں نے آپ کی مجلس اٹینڈ کرنے سے پہلے ہی مجھے بلا لیا تھا اور کہا کہ اب مت جانا، ہم سورٹ آؤٹ کر لیں گے، آپ کو جو ہے جو چاہیے وہ لے لینا، یہ وہ، تو میں نہیں آیا۔ کہ چلو اب یہ صلح ہو جائے گی، اس لیے میں تو نہیں آیا، لیکن ان کمبختوں نے تو مجھے میرا حق نہیں دیا۔ دوسرا دن جب صبح ہوئی تو وہ پھر گئے، اس لیے پھر آج میں آپ کے پاس آیا۔ یہ کر کے پھر اس نے باتوں کو اتنا جو ہے طول کیا کہ وہ دوسرے دن کے قیلولہ کا وقت بھی اس نے لے لیا، تاکہ وہ دوسرے دن دوپہر رات کو جو ہے بیدار نہ رہ سکے۔ لیکن حضرت ذوالکفل تو بیدار رہے، انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے بھائی شام کو آ جانا، آپ کا جو ہے کام ہو جائے گا، ہم آپ کی لیکن شام کو نہیں آئے، صبح میں بھی نہیں آئے۔ اچھا تیسرا دن جب ہوا تو حضرت ذوالکفل نے اپنے گھر والوں کو یوں کہا کہ دیکھو بھائی دروازے بند کر دو، دروازوں پر سیکورٹی لگا دو، کوئی بھی ابھی وقت دوپہر کا ہے، آرام کا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں میں سویا نہیں، اس لیے آج تو سونا ضروری ہے دوپہر میں، اب کوئی نہ آئے، اس لیے آپ کسی کو آنے مت دینا، یہ وقت ہے، کوئی بھی آئے، وہ بوڑھا بھی آئے تو اس کو بھی مت آنے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے دروازے بند ہو گئے، حضرت آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اب وہ بوڑھا یعنی وہی شیطان آیا، دیکھا کہ یہاں پہ بہت سیکورٹی ہے، دروازے بھی بند ہے اور کوئی چانس نہیں ہے جانے کا، تب اس نے کیا کیا، شیطان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اور کوئی بھی جو ہے شکل اختیار کر سکتا ہے، تو اس نے دروازے کے راستے سے تو نہیں گیا، وہ روشن دان جو ہے نا ونڈو سے اندر آیا گھر میں، اور گھر میں آ کر دستک دی۔ حضرت ذوالکفل کی آنکھ کھل گئی،
وہی دیکھا کہ وہی وہ شیخ کو برا آیا ہے، تو اس نے حضرت ذوالکفل نے کہا کہ بھائی دیکھا تو دروازے بھی بند ہیں اور یہ اندر ہے، فوراً پہچان گئے کہ ہاں یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ پھر کہا ذوالکفل نے کہ بھائی دروازے بند ہیں، تو یہاں کیسا آیا؟ اس کا مطلب یہ کہ تو شیطان ہے۔ پھر اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں شیطان ہوں، اور میں نے بہت آزمایا آپ کو، اور بہت جو ہے اتنا امتحان لیا کہ 2 روز سے میں آپ کو سونے نہیں دیتا تھا، پھر بھی آپ رات بیدار رہے، اور آپ کو اس طریقے پر باتیں کر کہ آپ کو غصہ آئے لیکن آپ کو غصہ بھی نہیں آیا، آپ اپنے اس کام میں جو ہے بالکل مستقیم رہے، میں آپ کو نہیں بہکا سکا۔ اس طرح اس نے اقرار کیا۔ تو یہ ذوالکفل کو ذوالکفل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے اور اپنے اس جو ہے عہد و قرار کے بالکل پابند تھے، کفالت کرنے والے تھے۔ کفالت کا معنی بھی ہے کہ حضرت ذوالکفل کو اللہ نے بہت صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالکفل نے جو ہے وہ شیطان نے اس کو بہکایا نہیں، اور شیطان اس کو بہکا بھی نہیں سکا ان کو، اور حضرت ذوالکفل اپنے اس منصب نبوت کی ذمہ داری پر جو ہے فائز ہو گئے، ان کا کام کرنے لگے۔ نبی تو نہیں تھے، حضرت یسوع علیہ السلام کے خلیفہ بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کو نبوت عطا فرما دی، پہلے نبی نہیں تھے۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ان کے وزیر کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو نبوت دے دی۔ اسی طرح حضرت ذوالکفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا فرما دی۔ تو یہ ذوالکفل ایک کفل ہے، ایک کفل تھا جو بنو اسرائیل میں بہت بڑا گنہگار آدمی تھا، وہ ایک الگ آدمی تھا، اور یہ ذوالکفل ایک الگ آدمی تھا۔ وہ کفل جو تھا بنو اسرائیل کا بڑا گنہگار آدمی، اور اس کا واقعہ وہ جو اس کی ایک خاندان والی عورت کا واقعہ تھا، اور اس نے وہ برا کام نہیں کیا تھا، اور وہ درہم اس کو دیے تھے، اس نے بھی دے دیے، اور کہا کہ بھئی چلو میں گناہ نہیں کرتا، اور آج سے میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا، اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے دروازے پر غفر اللہ ذوالکفل لکھ دیا گیا۔ وہ ایک الگ کفل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور یہ ذوالکفل الگ ہے جو نبی تھے۔ بعض میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو نبوت عطا فرما دی، تو قرآن کریم نے ان 3 نبیوں کا تذکرہ کیا، وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، سب صبر کرنے والے۔ کہ وہ یہ کم صبر ہے کہ 3 دن سے ایک آدمی سونے کے وقت آئے اور آدمی کے چہرے پر بل بھی نہ آئے، یہ کم صبر ہے، بہت بڑا صبر کی بات ہے، ورنہ ہم تو تھوڑی بھی آرام کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھوڑا اگر وقت نیند کے وقت کوئی آ جائے تو ہمارے تیور بگڑ جاتے ہیں، اگر کوئی آ جائے تو الگ بات، فون بھی آ جائے تو غصہ آتا ہے، بات تو فون بند کر کے ہی سو جاتے ہیں کہ نہیں ابھی کوئی فون آئے گا پھر ڈسٹرب ہوگی، ہم خود ایسا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے وہ تو صبر کرنے والے تھے، اس لیے قرآن نے کل من الصابرین کا، اور قرآن نے کہا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو ہماری رحمت میں داخل کر لیا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ بڑے کمال صلاحیت کے مالک تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اب 8ویں نمبر پر وزن نون، نون کہتے ہیں مچھلی والے، صاحب الحوت، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی کیا صفات تھی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے، کتنے دن رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بار کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق وحسن القدر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف
فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے اور انبیاء کا تذکرہ ہم نے کیا سنا، اے اللہ ان تمام انبیاء کی تمام صفات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو متصل فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو متصل فرما، اور ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ یاسین شریف پڑھنے کو بھی قبول فرما، اے اللہ اس کا ثواب خصوصی طور پر ہمارے مرحوم عبد العزیز کو اور عمومی طور پر آج تک جتنے بھی افراد انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ سب کو اس کا ثواب نصیب فرما، سب کو اس کا ثواب نصیب فرما، اے اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرما، اللہ اس کی بیوی اور بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرا نوجوان بندہ تھا، نمازی بندہ تھا، ایک بندہ تھا، اے پیارے اللہ اس کے تمام نیک عمل کو قبول فرما، سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما، سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما، ایسے حادثات سے ایکسیڈنٹ سے اے اللہ اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان ایکسیڈنٹ میں جو بھی انجر اور جو بیمار ہے اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما، ہمارے الیاس بھائی کے بیٹے کو بھی مکمل شفا عطا فرما، ان کے بہنوں اکرام بھائی کو بھی اللہ مکمل شفا عطا فرما، ان کے بیٹے کو بھی اللہ مکمل شفا عطا فرما، اے اللہ مکمل شفا عطا فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما، تندرستی ہمیں نصیب فرما، صحت اور تندرستی کی اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بیماری کے آنے سے پہلے اس صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما، قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام مرحومین کو مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی ایک سے صبر و صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و پاکیزہ رزق عطا فرما، اے مولا بے روزگاروں کو حلال و پاکیزہ رزق عطا فرما، اے پیارے اللہ امن و امان چین و سکون عطا فرما، صحتوں کا ماحول پوری دنیا میں قائم فرما، اے اللہ یہ وبا اور بلا اور بیماری اے اللہ نت نہیں بیماریاں اے اللہ جو دنیا میں پھیل رہی ہے اے اللہ اس کو جڑ سے ختم فرما، جڑ سے ختم فرما، اے اللہ پیارے نبی نے جتنی بھی بلائی کی دنیا آخرت کی مانگی ہے اے اللہ وہ ساری بلائی ہے اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے پناہ عطا فرما، اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک